اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقال عز وجل فی شان حبیبہ وعظمت رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم کرم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت پاک کو ہم کم و بیش ہر نماز میں سنتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ خدا دعا بھی کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اور سیدھے راستے پر ہمیں گامزن رکھ۔ سیدھے راستے سے مراد کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو کہ ہمیں تیری منزل تک پہنچائے، ہمیں تیرے قرب تک پہنچائے، تیرے قریب ہمیں بنا دے۔ اب یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں پر سیدھا راستہ جو اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ایمان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور مسجد میں آ کر حالت نماز میں ہم بالخصوص یہ کہہ رہے ہیں، تو مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، نماز میں اس آیت کی تلاوت کرنا اس بات کی خود علامت ہے ایمان والا ہے، تبھی تو مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ تو ایمان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ جو ایمان کی دولت مجھے ملی ہے، اس ایمان کی دولت کی روشنی میں مجھے صحیح سلامت تیری بارگاہ میں پہنچنے کا ایک جو راستہ ہے اس راستے پر مجھے چلا۔ پھر بعد کی آیت سے اس بات کا پورا واضح اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ پھر معروضہ پیش کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا فضل و کرم ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا، ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں نہ عطا کر، ایسی صحبت اور ایسی قربت میں ہمیں نہ بٹھا جو تیرے وہ بندے ہوں جس پر تیرا جلال اور غضب نازل ہوا ہے۔ جو گمراہ ہیں، گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، نہ ان کی صحبت میں بٹھا، نہ ان کے ساتھ ہمیں رکھ، بلکہ وہ جو تیرے اللہ والے ہیں، جو تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، جو متقی و پرہیزگار ہیں، جن پر تو نے فضل و کرم کر رکھا ہے، اے اللہ ان کی صحبت، ان کی قربت اور ان کے دامن کو پکڑ کر چلنے والا ہمیں بنا۔ مزید اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اپنا فضل و کرم کیا ہے، وہ لوگ جو کہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، وہ چار گروپ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، کہ نبی بھی سیدھے راستے پر ہے، شہید بھی سیدھے راستے پر ہے، صدیق بھی سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ کا ولی بھی سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان چار گروپ میں سے جس کے بھی دامن کو تم تھامو گے، یقین جانو یہ وہ بہترین لوگ ہیں اس روح زمین کے، جو تمہیں دنیا کی ہر گمراہی
گمراہیت سے بچا کر، شیطان کے ہر حملے سے بچا کر، تمہیں نہ بھٹکتے دیتے ہوئے سیدھا اللہ تک تمہیں یہ پہنچا دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام، شہید، صدیق، لیکن ان چار گروپ میں سے آج کی جمعہ میں جس ہستیوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان ہستیوں میں سے خاصان خاص جن کا ذکر آج ہم سننے والے ہیں، وہ ہے محترم سامعین محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا محی الدین عبد القادر غوث العالم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ہی ہے حضور غوث العالم دستگیر کا، پیران پیر کا۔ بڑے پیر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، غوث اعظم بھی آپ کو کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، مختلف آپ کے القابات ہیں۔ انسان کے پیدائش کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کما حق و بندگی کا حق ادا کرنا، اور یہ بندگی کا حق اس پر ادا ہوگا جب ہم سیدھے راستے پر ہوں گے، اور سیدھے راستے پر چلنے کا خود اللہ طریقہ بتاتا ہے کہ سیدھے راستے پر تم اسی وقت چلو گے، بندگی کا حق اسی وقت ادا کرو گے، اپنے خدا کی بارگاہ میں تمہارے سجدے اسی وقت کامیاب ہوں گے، تمہاری عبادتیں اسی وقت کامیاب ہوگی جب تمہیں صحبت صالحین ملے گی، اولیاء اللہ کی قربت ملے گی، ان کے دامنوں کو تھامے رکھو گے۔ محترم سامعین، اولیاء اللہ تو بہت ہوئے ہیں، لیکن ان اولیاء اللہ میں جیسا مرتبہ حضور کا تمام انبیاء علیہ السلام میں ہے، اسی طرح تمام اولیاء میں جن کا سب سے بڑا مرتبہ، مقام، درجہ ہے، وہ حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جو ان کی تعلیمات، جو ان کے ارشادات، جو ان کے پیغام، جو ان کے حسن کلام، جو آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھیں وہی صراط المستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ تو حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت، کسی بھی اعتبار سے آپ کا ذکر اور کسی بھی گوشے سے آپ کی زندگی کا ذکر کیا جائے تو رشد و ہدایت کے ہمیں چمکتے ہوئے نور وہاں پر نظر آتے ہیں۔ لیکن بات دراصل یہاں پر یہ آتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں؟ تو ایک مقام پر محترم سامعین حضور شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامی حیدرآباد اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کے ذکر سے ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے، ایمان میں قوت آتا ہے، ایمان کو راحت نصیب ہوتی ہے، ایمان میں ایک طریقے کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تفصیل سے آپ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کے زندگی کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، ان کے عبادت کے طریقے کو بیان کرتے ہیں، ان کے ریاضت کے طریقے کو بیان کرتے ہیں، ان کی تسبیح و تحلیل کو بیان کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کو ہم بیان کرتے ہیں، سجدوں کو ان کے بیان کیا جاتا ہے، نمازوں میں قائدوں کے ان کے بیان کیا جاتا ہے، مسجد میں ان کے بیٹھنے کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی حسن معاشرت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی زندگی جو ان کے ازواج کے ساتھ تھی وہ بیان کیا جاتا ہے۔ الغرض ان کی زندگی کے جب ایک ایک گوشے کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، اور اللہ کے نزدیک جو یہ مقام حاصل کر چکے ہیں اعلیٰ، جب ہم بیان کرتے ہیں تو محترم سامعین انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کسی کا بڑا مقام بیان کیا جاتا ہے، کسی کی اچھی باتیں بیان کی جاتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے جیسا یہ کرے ہیں کاش ایسا میں بھی کروں۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جب اس کے سامنے کسی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جیسا یہ کیے ہیں ویسا یا ان جیسا کم از کم میں کام کر کے بتاؤں۔ تو جب اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو بندگان خدا جب ان اولیاء اللہ کے تذکرے کو سنتے ہیں، ان کے اعمال کے سامنے اپنے اعمال کو جب کم تر جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے اعمال
اعمال والے تھے، کتنے اچھے اخلاق والے تھے، کتنے اچھے کردار والے تھے، کتنے اچھے عبادت کرنے والے تھے۔ اے کاش میں بھی ان کی طرح ایمان والا بنوں، ایمان والا بنوں، اخلاق والا بنوں، عبادت گزار بنوں، ایسا عابد بنوں، ایسا متقی بنوں، ایسا پرہیزگار بنوں، ایسا نماز روزے والا بنوں۔ جب یہ دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہی چیز انسان کے ایمان کو مزید تازگی اور قوت پیدا کر دیتی ہے، کہ انسان جب اعمال کرنے میں حرص پیدا کرتا ہے، کہ جب فرض پڑھ لیا سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، سنت پڑھ لیا اور نوافل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، جب نوافل پڑھا تو قرآن کی تلاوت پڑھنے میں مشغول ہو گیا، جب قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو گیا پھر ذکر و اذکار کرنے میں لگ گیا، جب ذکر و اذکار کرنے میں لگا تو مزید سے زیادہ ہوئے صدقہ خیرات کرنے لگا۔ انسان جتنے اچھے اعمال کرتے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے جہاں اس کے گناہوں کو مٹاتے جاتا ہے، جب ایک درجہ بندے کا وہ بھی آتا ہے، اعمال کرتے کرتے گناہ مٹتے جاتے ہیں اور انسان کا مقام بڑھتے بڑھتے چلے جاتا ہے۔ اور جب انسان کا مقام بڑھتا ہے، اس مقام پر بڑھ جاتا ہے، خوب عبادتیں کرتے ہیں، خوب ریاضتیں کرتے ہیں، خوب اللہ کو یاد کرتے کرتے ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں پر انسان اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے وہی مقام ہوتا ہے جس کو دنیا ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور ولی کے مقام کو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کا ولی جو اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، خوب عبادتیں کرتے ہوئے، گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، خوب اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کے مقام پر اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، تو ایسے ولی کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ولی کا چلنا تو اس کے پیروں سے ہوتا ہے لیکن پیروں میں طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ہاتھ اٹھانا اس کا ہوتا ہے لیکن ہاتھوں میں برکت اللہ دیتا ہے، سننا تو ولی کا ہوتا ہے لیکن اس سماعت میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ اللہ دیتا ہے، زبان ان کی چلتی ہے لیکن زبان سے جو باتیں نکلتے ہیں وہ الفاظ اللہ کی جانب سے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو حاصل ہوتے ہیں وہ قربت سے حاصل ہوتے ہیں، تو قربت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے گھبرائیں، اللہ سے بھاگیں۔ اکثر پیشتر اب آپ سنیں گے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا انسان کسی گناہ کرنے کے راستے پر چل پڑے تو اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا مولا میرے اس غلط کام کو دیکھ رہا ہے، اور اس ارادے سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نیت کے ساتھ اس غلط کام کو چھوڑ دینا، صحیح معنوں میں یہی اللہ سے خوف اور ڈرنا مراد ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر جو کام چھوڑ دیا جاتا ہے محترم سامعین یہ اللہ سے خوف اور ڈرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو، نبی کے دامن کو تھامے ہو، کلمہ توحید کو پڑھے ہو تو اے ایمان والو گناہوں کا راستہ چھوڑ دو، برائیوں کا راستہ چھوڑ دو، غلط کاموں کو چھوڑ دو، غلط کاموں سے توبہ کر لو، اور ان غلط کاموں کی طرف اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لو، کہ انسان جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی صحبت کا اثر اپنے دل میں لے کر اڑتا ہے، جیسا دوست ویسا اس کا اثر، جیسی صحبت اس کا ویسا اثر، جیسی قربت ویسا اس کا اثر۔ مسجد میں بیٹھ کر اٹھیں گے تو مسجد کی خوشبو آئے گی، شراب خانے میں بیٹھ کر اٹھیں گے تو شرابی کی بدبو آئے گی۔ تو صحبت اپنا اثر چھوڑتی ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے گناہوں کے راستوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کے قرب میں بیٹھا کرو۔ کیا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے محترم سامعین؟ مختصر الفاظ میں بڑے اختصار سے بات کو سمیٹتا ہوا آپ کے گوشے گزار بات کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اچھی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، اچھی قربت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ پارے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت
واقعہ بیان فرماتا ہے کہ فلسطین سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پوری فلسطین کی پوری آبادی اجڑی ہوئی ہے، ہر طرف کنکال ہی کنکال پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، نہ انسان ہے نہ انسان کی کوئی ذات باقی ہے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام آگے بڑھے، آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری کوئی معیوب بات نہیں تھی، اگرچہ کہ آج کے زمانے میں تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک معمول تھا۔ تو آپ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ساتھ میں آپ کے کھانے پینے کا توشہ وغیرہ بھی تھا۔ تو جب آپ گزر رہے تھے تو دیکھیں کہ ہڈیوں کے کنکال ہیں۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا، ہے اللہ، یہ تمام کے تمام مر کر مٹ چکے ہیں، ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں، میرے مولا تو کیسے بروز قیامت ان کو اٹھائے گا، پھر ان سے کیسے حساب و کتاب ان کی زندگی کا لے گا۔ یہ ارادہ ہی آنا تھا کہ آپ ایک آسرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جو ہی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نیند کو طاری فرما دیتا ہے، تو آپ سو جاتے ہیں۔ کتنا سو جاتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال، 4 سال، 50 سال نہیں، بلکہ خدا کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک ایک ہی مقام پر سو جاتے ہیں۔ جب 100 سال کے بعد آپ کی نیند ہشار ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے عزیر کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنا یہاں پر سوئے؟ تو عزیر علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ شاید 1 دن یا کچھ زیادہ سویا ہوں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے عزیر 1 یا 2 دن نہیں بلکہ 100 سالوں تک آپ یہاں پر سوئے ہیں، آپ پر نیند رہی۔ عزیر علیہ السلام جب اٹھتے ہیں دیکھ کر تعجب ہونے لگتا ہے، کیونکہ جیسی حالت میں وہ سوئے تھے 100 سال کے بعد بھی اسی حالت میں ہیں۔ کپڑے آپ کے صحیح سلامت ہیں، بال آپ کے صحیح سلامت ہے، چہرہ آپ کا صحیح سلامت ہے، کان، ناک، آنکھیں، جسم کا پرزا 100 سال کے بعد بھی ویسی ہی جوانی میں رہے جیسی جوانی کی حالت میں 100 سال پہلے وہ سو گئے تھے۔ مزید تعجب کی بات یہ تھی، 100 سال پہلے جس راستے سے آپ گزرتے ہوئے توشہ اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، جس میں آپ کا کھان پان تھا، جس میں پینے کے مشروبات بھی تھے، وہ بھی ایسے ہی تر و تازہ ہے، کوئی بدبو نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ 100 سال پہلے جیسے کھانے کے قابل آپ کا کھان پان، آپ کا توشہ جیسا تھا، وہ پوٹلی میں ویسے کی ویسے ہی تر و تازہ ہے، مزید یہ کہ اس میں اور بھی زیادہ خوشبو مہک رہی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، ہے اللہ یہ کیسا ممکن، میں سلامت، میرا توشہ سلامت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تعجب نہ کرو، آپ اپنے گدھے کو دیکھو جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے، جو کہ عزیر علیہ السلام سے کچھ دور فاصلے پر تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے گدھے کو دیکھیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہوتا یہ ہے کہ وہ گدھا جو کہ ہڈیاں اس کے 100 سال کے دوران پورے کے پورے زمین دوز ہو چکی تھی، زمین میں کہیں مٹ چکے تھے، نام و نشان بھی اس کا نہیں باقی تھا، اللہ کے حکم سے پھر وہ گدھے کی ہڈیاں جمنے لگتے ہیں زمین سے نکل کر، پھر اس میں گوشت لگنے لگتا ہے، پھر اس میں بال لگنے لگتے ہیں، پھر اس میں جان آ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ گدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور آوازیں نکالنے لگتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام بڑے تعجب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ یقیناً جیسا کرشمہ آج تو نے دکھایا ایسا ہی کرشمہ قیامت کو تو دکھائے گا۔ لیکن محترم سامعین، جس نقطے کے طرف میں آپ کی توجہ کو لانا چاہ رہا ہوں اس جانب آپ اپنی توجہ کو رکھیں۔ بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے، آپ مجھے بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور ذرا دماغ لگا کر اس بات کو سوچیں کہ وہ توشہ جو آپ کے ساتھ تھا جلدی خراب اس کو ہونا تھا، یا وہ گدھا جو 2 یا 3 دن بھی بغیر کھا کے رہ سکتا تھا اس کو جلدی مر کر ختم ہو جانا تھا؟ توشہ خراب ہونا تھا، جو کھان پان آپ لے کر چل پڑے تھے اسے خراب ہونا تھا، یا پھر گدھے کو مر جانا تھا جلدی؟ تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ توشہ تو گھنٹوں میں ختم ہو جانا تھا، ایک تو عرب کی گرمی، پھر سے وہ توشہ، تو اس کو جلدی ختم ہو جانا تھا اور گدھے کو کچھ سلامت بھی رہنا تھا۔ لیکن محترم سامعین، ہوتا کیا ہے، گدھا مر کر مٹ جاتا ہے جو کہ آپ سے دور تھا، لیکن جو توشہ آپ کے قریب تھا وہ تر و تازہ تھا۔ کیسا تر و تازہ؟ 100 سال کے بعد بھی وہی کھانے کی لذت اس
میں ہے, وہی کھانے کی مشروبات میں مٹھاس ایسے ہی ہے, وہی کھانے کی مزہ اس کا ایسے ہی ہے, وہی خوشبو ہے, وہی گرماہٹ اس میں ہے, وہی اس کا لذت باقی ہے. ایسا کیسے ممکن ہوا؟ تو توجہ فرمائے محترم سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو اپنی قربت کی وجہ سے ان کی زندگی کو, ان کی جان کو, ان کے لباس کو, ان کے جسم کے پرزے کو سلامت رکھا, اور ان کی برکت سے, ان کی صحبت سے, جو کھان پان ان کے ساتھ تھا اور ان کے بغل میں تھا, جو ان کی صحبت میں تھا, جو ان کے سائے میں تھا, جو ان سے چٹک کر تھا, جو ان کے قریب تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے ولی کی برکت سے اس کھانے کو بھی ویسے ہی سلامت رکھ دیا. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر ایک تکلیف اور پریشانی سے سلامت رکھا, اس نبی کی برکت سے اللہ نے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. جو دور گدا پڑا ہوا تھا اس پہ موت بھی آ گئی, وہ ختم بھی ہو گیا. پتا کیا چلا محترم سامعین؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ کے ولی کو, اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے صحبت میں رہنے والے بے جان دانوں میں تازگی بھر سکتا ہے, جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کی صحبت کی برکت سے بے جان دانوں میں تازگی, لذت, مٹھاس اور وہ مزہ رکھ سکتا ہے جو صحبت سے مل چکا تھا ان بے جان دانوں کو. ارے جب بے جان دانوں کو اللہ کے نبی کی برکت سے یہ سب کچھ ملتا ہے تو جو جان والے ہیں, جو ایمان والے ہیں, اگر یہ اللہ والوں کے صحبت میں آئے تو ان کا مقام و مرتبہ کیا بن جائے گا. بے جان دانوں کو اللہ نے نبی کی صحبت کی وجہ سے انہیں تر و تازہ رکھا. اگر ایمان والے اولیاء اللہ کی صحبت میں جائیں, ان کی زیارتیں کریں, ان کی قربت میں جائیں, ان کی معیت میں جائیں, ان کے تابع ہو جائیں, ان کے ماتحت چلے جائیں اور ان کے معاملے میں بس انہی کے ساتھ زندگی گزاریں, تو سوچیں ایمان والوں کے ایمان کو اللہ یہاں پر بھی تازہ رکھے گا, وہاں پر بھی کامیاب فرما دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ارے جب بے جان دانے اللہ والے کے ساتھ ہو گئے, اللہ نے ان دانوں کو مرنے نہیں دیا, انہیں جیون پردان کر دیا, انہیں زندگی لوٹا دی اور ان دانوں کی حیت کو باقی رکھا اور ان دانوں کی برکت کو باقی رکھا. بے جان دانوں کا یہ عالم ہے جب اللہ والے کے صحبت میں آ جائے. جب ایمان والے اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے تو ان ایمان والوں کے ایمان کا مقام کیا ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان, اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کرو. تو محترم سامعین, اولیاء اللہ تو بہت, لیکن ان میں جو سب سے بڑے ولی ہیں وہ حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہم جب بھی حضور غوث العالم دستگیر کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خاکہ آتا ہے کہ غوث پاک یعنی جن کے کرامتیں ہیں. کسی کو کشتی والا واقعہ نظر آتا ہے, یہ بھی حق ہے. کسی کو وہ واقعہ, کسی کو دھوبی والا واقعہ نظر آتا ہے. بہت سارے آپ کے کرامت لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. یاد رکھیں محترم سامعین, ولی کے واقعات, ولی کے کرامت یہ بالکل حق ہے. بالخصوص غوث پاک کے جو کرامت ہیں وہ حد تواتر تک اتنے زیادہ نقل کیے گئے ہیں کہ سوائے جاہل کے کوئی آپ کے کرامت کا رد نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ غوث پاک کے نام پہ 11ویں کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں اور آپ ان کے نام پر بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں, اپنے گھر پر جھنڈا لگاتے ہیں, ان کا جلوس نکالتے ہیں, ان کے تذکرے کرتے ہیں. ہونا بھی چاہیے, یہ اولیاء اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لیکن محترم سامعین, ولی کی جو کرامت ہوتی ہے یہ زندگی کا ان کا ایک گوشے کا حصہ ہوتا ہے. ولی کی جو سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے, علماء بیان فرماتے ہیں, ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے, ایک ولی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے, ایک ولی کا سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ولی اس کی پوری زندگی
شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوتے گزر جائے۔ ولی صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو کہ شریعت، قرآن، حدیث، نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم کرامت والے بابا تو کہتے ہیں، لیکن ان کے زندگی کا دوسرا رخ دیکھیں۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ روزے دار ہو کر پیدا ہوتے ہیں۔ حضور غوث العظم دستگیر جب علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں جب ڈاکو پکڑتے ہیں اور جب پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، حضور غوث العظم دستگیر پیسے کو بچانے کے لیے جھوٹ کا نہیں سچ کا سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور غوث العظم دستگیر جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ مدرسے میں زان و ادب طے کر کر وہاں پر علم کو حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، عربی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تفسیر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، استادوں کا ادب کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب جوانی میں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو 40 سال غوث العظم دستگیر پیران پیر جن کی 11ویں ہم مناتے ہیں، 40 سال آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں وہ 15 سالوں تک رات بھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ حضور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے یہ مقام دیا ہے، مقام قطبیت پہ جو اللہ نے مجھے فائز کر دیا ہے، ولیوں میں جو اتنا بڑا مقام دیا ہے، یہ مقام کسی کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ نے یہ کرامت جو مجھے قطبیت عطا کی ہے یہ پڑھنے پڑھانے، درس و تدریس اور انسانیت کی خدمت کرنے کے بدلے میں اللہ نے دی۔ حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے پر 70 علم لدنی کے دروازوں کو کھول دیا۔ علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ علم لدنی وہ ہوتا ہے وہ علم، وہ کمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کوشش سے نہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کے ذریعے سے کسی کے واسطے کے بغیر اپنے ولی کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک دروازہ بھی علم لدنی کا اللہ کے فضل و کرم کا کسی کے اوپر کھل جائے، دنیا و آخرت اس کی سنور جائے گی۔ غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازوں کو اللہ نے کھول دیا، اور ہر دروازے کی جو لمبائی و چوڑائی تھی، امام غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ ایک ایک دروازے کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہی تھی جتنی کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فصلات ہوا کرتی، جتنی یہ مسافت ہے، جس میں اتنی طوالت اور چوڑائی ہے، اتنی چوڑائی علم لدنی کے ایک ایک دروازے کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ علم لدنی کے دروازے جو اللہ نے مجھ پر کھولے تھے، اپنے علم اور کمال سے جو نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ علم اور یہ مقام تعلیم دینے اور اپنی عبادت کے ذریعے سے نوازا تھا۔ آپ غور فرمائیے محترم سامعین، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، چند سال آپ کے پاس رہتا ہے، پھر جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں آئے کیوں ہو، جانا کیوں چاہتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت بات دراصل یہ تھی، آپ کی کرامتوں کو بہت سنا تھا تو ایک آدھا کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب سے آیا ہوں کوئی کرامت ہی نہیں دکھی، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، اے شخص تھوڑا سا رک جا، ذرا بات کو تو سمجھ لے، جب سے تو آیا ہے میری خانقاہ میں آنے کے بعد کیا کسی فرض نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا فرض نماز کے بعد کسی سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کسی نفل کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کسی تہجد کی نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ کیا قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ کیا تسبیح کو پڑھتے ہوئے دیکھا یا نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا لیکن شریعت پہ عمل کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ایک ولی کی ہوا کرتی ہے۔ تو اے غوث اعظم کے عاشقوں، اے غوث اعظم کی 11ویں بنانے والوں، اے غوث اعظم کا جھنڈا گھروں پہ لگانے والوں، اے غوث اعظم کے نام لینے
غوث اعظم کی یاد مناؤ لیکن نمازوں کے بھی پابند بن جاؤ، غوث پاک کی 11ویں کرو لیکن قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو، غوث اعظم کی 11ویں پر جھوم جاؤ لیکن ساتھ ہی ساتھ مسجدوں کا بھی رخ کیا کرو۔ غوث اعظم نے صرف 11ویں کرنے کی بات نہیں کی ہے، نمازیں پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، مخلوق کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا ہے، روتوں کو ہنسانے کا بھی حکم دیا ہے، اچھے اخلاق کی بھی تعلیم دی ہے، لوگوں کو ستانے سے بھی بچانے کی تعلیم دی ہے، غیبت سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے، جھوٹ سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے، لوگوں کی تعلیم دی ہے۔ تو ہر ایک اعتبار سے حسن اخلاق کی تعلیم حضور غوث اعظم اپنی زندگی سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا یہ حضور غوث اعظم دستگیر کا اول امتیازی فریضہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اعمال میں 2 چیزوں کو بڑی پائی، نمبر 1 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ یہ اولیاء اللہ کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر 2 صفتوں کو پیدا کرو، یا تو تم ستاری بنو یا تو تم غفاری بنو، کہ تمہارے اندر 2 صفتیں ہونا چاہیے، ستاری اور غفاری۔ ستاری کسے کہا جاتا ہے؟ ستاری وہ ہوتا ہے جو عیبوں کو چھپایا کرتا ہے، لوگوں کے برائیوں کو چھپایا کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں اور نقص کو دفن کیا کرتا ہے، اور غفاری وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو معاف کیا کرتا ہے، کتنی بڑے بھی غلطی ہو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ ستاری وہ ہوتا ہے عیبوں کو کھینچ کھینچ کر باہر نہیں لاتا ہے، لوگوں کے گھروں کے رازوں کو باہر لا کر روڑوں پر تماشا نہیں کرتا ہے، اس کے عیبوں کو اس کے ساتھ ہی دفن کرتا ہے۔ تو اگر 11ویں منانے والے ہو، جھنڈا لگانے والے ہو، دیغ چڑھانے والے ہو، دیغ بعد میں چڑھاؤ، کھانا بعد میں کھلاؤ، جھنڈا بعد میں چڑھاؤ، پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرو جو غوث اعظم فرماتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ اور لوگوں کے غلطیوں کو معاف کرتے جاؤ۔ یہ بڑی تعلیم ہے۔